سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، روس اور نیٹو کیا حالات چل رہے ہیں۔ عام آدمی کو اس کی سمجھ نہیں ہے، مگر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں، اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اس جنگ سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کافی دنوں سے یہ خبریں گرم تھی کہ روس انگلینڈ کو ایسا عبرت کا نشان بنا دے گا، ایٹمی حملہ کرے گا، اور یہ چیزیں مختلف میڈیا پہ چلائی گئی۔ اس کے بعد اب کیا ہوا کہ جناب امریکہ نے ہر طرف سے روس کو گھیرے میں لے لیا۔ انگلینڈ، پولینڈ، ہالینڈ، جرمنی، جتنے بھی یورپین ممالک ہیں وہاں پہ امریکہ نے ایسے ایٹمی ہتھیار اس وقت پہنچا دیے ہیں، اور وہ بس ایک کارروائی کے لیے بالکل ایسے ہی ہے کہ اشارہ ہونا ہے اور سمجھیں کہ کام ہو گیا۔ ہوا یہ ہے کہ یورپ، اگر میرے سے پوچھے ذاتی طور پہ، تو امریکہ نے جس طرح یورپ نے اور امریکہ نے پہلے یوکرائن کو، جو آپ سب کے علم میں ہے، استعمال کیا اور اس ملک کو تباہ کیا، شاید اب امریکہ جو ہے وہ یورپ کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہ رہا ہے۔ خود تو وہ دور بیٹھا ہوا ہے، مگر یورپین لوگوں کے لیے مشکلات جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یورپین لوگوں کے اندر جو خوف ہے جنگ کا، وہ آپ سب کے علم میں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ خاص کر یہ جرمنی، جس نے دوسری جنگ عظیم میں اتنا بڑا جانی نقصان اور مالی نقصان، وہ تمام نقصانات دیکھے ہوئے ہیں، یہ لوگ تو بالکل جنگ کے حق میں نہیں، اور نہ یہ جنگ چاہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ امریکہ نے اپنا اسلحہ بیچنا ہوتا ہے، بیچ تو جرمنی بھی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ایک عرصہ ہو گیا یوکرائن جنگ کو، اور یوکرائن میں یہ بھی اطلاع ہے کہ وہاں پہ جو مرد ہیں وہ آہستہ آہستہ وہاں سے تتر بتر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو بھی یہ چیزیں دیتے ہیں یوکرائن کو، اس پر جناب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ روس کا کنٹرول ہے، اور روس وہ لے گیا، اور اس کو جو بھی وہ کر رہا ہے یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ لیکن اب جو امریکہ اور یہ جو یورپ والے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک ایسا پروگرام بنا لیا ہے کہ روس کو یہ اٹھنے نہیں دیں گے۔ اگر روس کو انہوں نے موقع دے دیا کہ جناب روس حملہ کرے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جتنا اس وقت ایٹمی مواد دنیا میں پڑا ہوا ہے، اس سے 75 دفعہ اس طرح کی دنیا جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے۔ یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ کتنا بڑا جانی نقصان، ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ جو ایٹم چلائے گا وہ بچ جائے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ اس سے بچنے کے لیے جو امیر لوگ ہیں، جن کے پاس مال شال ہے، دولت ہے، چاہے وہ یورپ میں بیٹھے، چاہے وہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اب وہ بنکر لینے شروع کر دی۔ جو بنکر بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ اتنی مصروف ہیں، اور جو کم سے کم قیمت والا میرے سامنے آیا وہ کوئی 40,000 یورو میں بنکر تیار ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کو 10 فٹ لمبا ہے اور کچھ اس کی چڑھائی بھی ہے بتائی گئی۔ اس میں کھانے پینے کی چیزیں، واش روم، یہ سارا سسٹم ہوگا، اور یہ زمین کے اندر ہوگا۔ کتنے لوگ یہ خرید سکیں گے؟ کیوں اتنی تیزی کے ساتھ ان کا بزنس چل رہا ہے؟ ایک طرف اسلحہ بک رہا ہے، دوسری طرف بنکر کا بزنس چل رہا ہے، اور تیسری طرف جو عام آدمی ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تو جنگ چل رہی ہے، تو یہ روس کو موقع نہیں دیں گے۔ آج یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ کسی دن آپ کو خبر آ جائے گی کہ روس کا انہوں نے کام تمام کر دیا۔ ہر طرف سے گھیرا گیا روس، فن لینڈ، سویڈن، ناروے، ہالینڈ، پولینڈ، جرمنی، بیلجیم، ہر جگہ پہ امریکہ نے بڑی طاقت والے ایسے ایٹمی جو ہتھیار ہے وہ لگا دیے ہیں کہ روس کو بھی پتا ہے کہ میں اگر بچنا چاہتا ہوں تو پہل میں کروں گا۔ لیکن ابھی آپ کو میں اطلاع دے دیتا ہوں کہ روس کو یہ پہل کرنے نہیں دیں گے۔ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہے، اور اگر یہ ایٹمی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو جو لوگ بنکر میں پہنچ گئے وہ تو بچ جائیں گے، تو جو باہر رہے وہ تو گئے۔
یہی میں کل سوچ رہا تھا، مگر کیونکہ پیسے کے ساتھ ہر انسان اپنی سیفٹی بہتر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے لیے بہتر ہو جائے، تو اپنا سیف کرنا بھی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن مارا تو پھر عام آدمی گیا نا جنگ میں۔ تو جناب آنے والے دنوں میں روس اور نیٹو جو ہے وہ زیادہ دن نہیں ہے، مجھے نظر آ رہی، زیادہ دیر نظر نہیں آ رہی۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو یوکرائن پہ حملے ہیں ان میں اتنی تیزی آ چکی ہے کہ ہر طرف تباہی ہی تباہی، اور روس یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہاں پہ کوئی عام آبادی ہے، عام لوگ رہ رہے ہیں، جو اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ رگڑ دیتا ہے۔ نہ جی، جنگ جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے یورپ میں، خاص کر جو ابھی زندہ ہیں، پرانے لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ تو خوف سے جب اس نام کو سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قوموں نے دوبارہ ترقی کی، جرمنی بھی دوبارہ بن گیا، دوسرے ممالک بھی یورپ کے جو تھے وہ بڑی جلدی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو گئے، مگر جو انسانیت کا قتل ہوا یہاں پہ، جو انسانوں کا خون یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کتنے ملین لوگ جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے تھے، پھر بھوک، افلاس، پھر جو تکلیفیں ان لوگوں نے دیکھی۔ جرمنی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، پھر انہوں نے ترکی سے لوگ لیے تھے، انہوں نے آ کے ان کے ملک میں ان کے ساتھ مدد کی۔ آج پھر یہ ملک جو جرمنی خاص کر ہے ایک زبردست ملک بن چکا ہے، اور یہاں پہ جو رہنے والے وہ پرسکون رہ رہے تھے، لیکن کیونکہ جو سیاستدان ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے، ایسے ایسے فیصلے کر دیتے۔ امریکہ نے یہ نہیں کہ پاکستان کو اور دوسرے علاقوں کو یا عرب کنٹریوں کو اپنے سسٹم میں جکڑا ہوا ہے، یورپ بھی اس سے زیادہ نہیں۔ یورپ میں بھی ہر طرف امریکن اڈے آج بھی قائم ہے، اور وہ جیسے ہی جنگ کا پروگرام بنا، امریکہ نے اپنا سارا سسٹم جو ہے یہاں پہ لا کے تو جناب سیٹ کر دیا۔ اب جو حالات آنے والے دنوں میں امریکہ کو یہاں سے یہ نکال سکتے ہیں، عرب ممالک سے کوئی نکال سکتا ہے امریکہ؟ چائنا جو ہے اس کو اس چیز کا بڑا غصہ ہے۔ چائنا روس جو ہے وہ اکٹھے ملے ہوئے ہیں، انڈر گراؤنڈ ان کی ساری بات چیت چلتی ہے، اور یہ جو دو طاقتیں بنی ہوئی اس وقت، یہ بنائے گا، یہ جو بنی ہوئی ہیں یہ دنیا کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ لوگ جو ہے اس سے پریشان بھی ہیں، اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، کس چیز کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اگر تو آپ اس وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ یہ علاقہ میرا ہے یا میں اسلحے کی دوڑ میں آگے نکل جاؤں، تو جب یہ اسلحہ چلے گا تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس میں؟ کتنی جانیں جائیں گی؟ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ جتنا ایٹمی مواد بن چکا ہے اس سے اگر دنیا تباہ ہوتی ہے تو کہتے 75 دفعہ، اندازہ لگا لیں، 2 ایٹم ہی گرے تھے، وہ بھی پرانی بات ہے جاپان میں۔ آج بھی لوگ وہاں کے جو ہیں، وہاں بتایا جاتا ہے کہ ذہنی ٹینشن میں رہتے ہیں، مزدور پیدا ہوتے ہیں، کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو جناب آخر پہ پھر میں بتا دوں کہ نیٹو اور روس، آپ کو آئے گی جلد خبر، کوئی پتہ نہیں کتنے دن میں آ جائے، کتنا ٹائم لگے، لیکن زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس وقت روس جو ہے اس سے بہت زیادہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں یورپی ممالک، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں بھی ابھی ہو تو اگر اپنی جان جا رہی ہو تو دوسرے کی اگر آپ لے سکتے ہیں تو دوسرے کی جان کون چھوڑتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ آج کل آپ ہمیں ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی فالو کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔